الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اے نبی آپ کو عطا کی ہے کوثر۔ فصل لربک، پس آپ نماز پڑھیں واسطے اپنے رب کے، وانحر اور قربانی کریں اپنے رب کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ہوگا بے نام و نشان۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت یہ سورہ الکوثر ہے، اور اس کی یہ 3 آیات مبارکہ ہیں۔ تینوں آیتوں میں جیسے آیات 3 ہیں تو 3 ہی اس کے اندر مضمون اور مسئلے اور باتیں بیان ہیں۔ مختصر وقت میں اب ان 3 باتوں کو، قرآن کی اس سورت کی 3 آیتوں کے 3 مضمونوں کو ہر بندہ یاد کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہیں ہمارے استادوں کے استاد تفسیر کے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے استاد کی بات، حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ، جن کے بارے میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ، احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی بات استاد محترم ہمیں سنایا کرتے تھے کہ وہ بھی اور اس طرح کے دوسرے حضرات بھی یہ کہا کرتے تھے کہ پنجاب میں اللہ نے ایک ہی موحد اور صحیح معنوں میں جو پیر اور بزرگ ہے وہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن لوگ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے اس کو بدنام کرتے رہے، اور جو اللہ نے اس کو قرآن کا فہم نصیب فرمایا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ الہامی ہے۔ ان کا یہ انداز بڑا عجیب ہے کہ ہر صورت کا نچوڑ اور خلاصہ صورت پڑھاتے وقت، پڑھتے وقت کہ پہلے یا اس کا نچوڑ کیا ہے پوری صورت میں۔ دیکھو صورت ہے مثال کے طور پر شروع قرآن ہوتا ہے سورہ البقرہ، بڑی لمبی صورت ہے، 250 سپارے ہیں، لیکن یہ ان کو اللہ نے خاص وصف دیا تھا کہ وہ پوری صورت کا مغز جو ہے وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ اس صورت میں یہ چیزیں بنیادی طور پر بیان ہیں۔ تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے ہم نے یہ اپنے استادوں سے بات سنی کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں 3 چیزیں بیان کی ہیں، گویا ہر آیت میں اللہ نے ایک مسئلہ، ایک بات بیان کی ہے۔ آیت نمبر 1 انا اعطیناک الکوثر، فرماتے تھے کہ اس میں اللہ نے اپنے نبی کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے، حضور کی شان اور عظمت بیان فرمائی۔ نمبر 2 فصل لربک وانحر،
اس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کا پروگرام یا گوروں کی زبان میں منشور بیان کیا ہے کہ تیرا پروگرام کیا ہے، شان کیا ہے، پروگرام کیا ہے، اور پھر اس پر ان شانئک ھو الابتر میں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا انجام بیان کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تین باتیں مشکل نہیں ہیں، یہ تو بندہ جاتے جاتے بھی بھائی سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے، یاد تو بچوں کو بھی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے ہر نمازی کو کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے، یہ 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ صورتیں الفاظ کے ساتھ یاد ہوں تو پھر مضمون کے لحاظ سے بھی یاد ہوں تو پھر تو مزہ ہی مزہ ہے۔ تو اب اس میں کتنے مضمون آگے جی کہہ لیجیے ذرا ثواب ہو جائے، یاد ہو جائے نا۔ پہلی آیت میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، وہ میں آگے بتاتا ہوں، پہلے ذہن میں تو آ جائے نا بیان کیا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے نبی کا پروگرام بیان کیا، اور تیسری آیت میں اللہ نے نبی علیہ السلام کا انجام بیان کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر اس سورت کو آپ پڑھیں سنیں، ترجمہ میں نے کیا ہے پھر ہو جائے گا۔ یہ اتنی عظمت والی سورت چھوٹی سی 3 آیتوں پر مشتمل مکہ میں نازل ہوئی تھی، مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے حضور کے مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ جس وقت یہ صورتیں قرآن نازل ہو رہا تھا تو عرب کے لوگوں کا، مکہ والوں کا آپس میں ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور وہ مقابلہ ہوا کرتا تھا زبان کے ادب پر، چونکہ عربی تھے، قصیدے لکھتے، شعر و شاعری لکھتے، اور لکھ کر آ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے۔ کمیٹی بنی ہوتی، ان میں ایک بڑا ہوتا، فیصلہ کرنے والے ہوتے کہ کس کی کلام، کس کی تحریر جو ہے وہ زیادہ وزن رکھتی ہے فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے۔ جیسے دیکھیں نا اردو ادب، اب اردو پڑھائی جاتی ہے تو اردو ایک زبان ہے، اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، ایک تو ہماری چلتی ہے ان کو، اس کی بھی اپنی، آج تو بعض جگہوں پر یہ ان کو بھی سکولوں کا ایک مستقل مضمون بن گیا۔ تو وہ لوگ اس میں بڑے ماہر تھے، تو اپنے اپنے قصائد لکھ کر آ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے، تو ان کا جو امیر ہوتا، جو بڑا ہوتا، وہ آ کر فیصلہ کر دیتا، جس کا کلام، جس کا قصیدہ زیادہ اچھا ہوتا اس کو خانہ کعبہ پر لگے رہنے دیتے اور باقیوں کو اتار دیتے۔ موقع یہ آیا جب یہ صورت نازل ہوئی نا، ایک صحابی رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے دیکھا کہ ساروں کے قصیدے لگے ہوئے ہیں اور اس پر مقابلے ہیں، تو اس نے یہ صورت لکھی اور لکھ کر جا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی۔ اوروں کے بھی قصائد لکھے ہوئے تھے، اوروں کے بھی کلامیں لکھی ہوئی تھی، تحریریں لکھی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ آنے والی ٹیم جو چیک کیا کرتی تھی نا، وہ آئی نا، تو انہوں نے ہر ایک کے اس تحریر کو دیکھا، پڑھا، اور پڑھ کر جب اس پر پہنچے نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، تو یہ کلام کس کی ہے جی؟ وہ جو لٹکائی ہوئی تھی وہ کلامیں کس کی تھی؟ انسانوں کی۔ اب یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا جس طرح اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں، تو اس طرح اللہ کی کلام کا مقابلہ بھی کوئی نہیں۔ یہ قرآن کریم سارے کا سارا جہاں کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے، تو وہاں پر اللہ کی کلام بھی ہے۔ اللہ نے خود یہ پڑھا ہے، خود کہا ہے،
اس لیے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کتابیں تو پہلے بھی نازل ہوئیں آسمانوں سے، تورات، انجیل، زبور، باقی صحیفے، قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے، آسمان سے آئی ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں اور ان میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ صرف کتاب ہیں، یہ کتاب بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ یہ کلام اللہ ہونے والا شرف اور صفت اللہ نے اسی کو عطا کیا ہے۔ یہ عظیم اللہ نے نعمت ہمیں عطا کی۔ تو جب اس ٹیم نے، اس چیک کرنے والی پارٹی نے یہ سب پر نظر ڈالی نا، تو پھر یہ جملہ کہا، ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر۔ اب اس کے مقابلے میں جتنی بھی کلامیں لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ تو انسانوں کے کلام ہیں، لیکن یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کا مقابلہ ہو سکے۔ یہ مسلمان نہیں کہہ رہا تھا، کہنے والا ابھی مسلمان نہیں تھا، اس وقت کافر تھا۔ اسی کو کہتے ہیں نا الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ بڑی بات تو یہ ہوتی ہے نا، جیت تو اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی کیا کر لے، اقرار کر لے، وہ بھی گواہی دے دے۔ تو انہیں کہہ دیا کہ یہ تو کلام بشر ہی نہیں ہے، چونکہ دنیا کہہ رہی تھی قرآن کے بارے میں کہ یہ نبی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یہ نبی کا، کافروں کو اور معنی کوئی نہ ملا نا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ حضور کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے دیا، نہیں، اللہ کا نہیں کلام ہے، یہ نبی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو جس وقت یہ وہاں پر خانہ کعبہ میں لگائی گئی نا، تو کافروں کی زبان پر بھی یہ اقرار تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی انسان کا ہوتا تو یہ جن انسانوں کے، شعراء کے، ادیبوں کے، فصیحوں کے، بلیغوں کے جملے لکھے ہوئے ہیں، یہ اس کا مقابلہ نہ کر سکتا، اس لیے کہ یہاں تو بڑے بڑے وہ میدانوں کے لوگ ہیں۔ تو جب سب کے مقابلے میں یہ چند جملے جو ہیں ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں وہ سارے کے سارے ہیچ ہیں، تو یہ ہمیں ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ قرآن کی عظمت کے بارے میں، جب قرآن کو مجروح کرنے کے لیے، قرآن سے اعتماد اٹھانے کے لیے ابو جہل، ابو لہب اور اس کی ساری کمپنی جتنی بھی تھی نا، وہ بدنام کرنے کے لیے، قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ نبی نے اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اور یہ تو ہماری طرح انسان ہے نا، اس لیے اس کے کلام کو کیا مانیں گے، ویسے کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی معاملہ ہوا اور پھر ایک جگہ چیلنج بھی کیا، ان لوگوں کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ نبی کا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی مل کر پھر اس جگہ قرآن بناؤ۔ آپ کو شاید یاد ہوگا چند سال پہلے امریکہ نے یہ سازش کی تھی قرآن کے مقابلے میں، ایک اس کے مقابلے میں قرآن تیار کیا تھا امریکہ والوں نے۔ یہ تو ہمارے ملکی لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، امریکہ کے محتاج بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ کئی جگہ مسلمان ٹھوکریں کھا چکے ہیں، نقصان کھا چکے ہیں، لیکن اب بھی مسلمان جو ہے نا سمجھ نہیں رہا۔ اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ویسے تو حدیث میں یہ ضرور آتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے غر کریم، بولا بالا سادہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مومن کی، عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ جس ایک دفعہ جس سوراخ سے اس کو نقصان ہو، دوبارہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ تو مشہور بات ہے۔ تو ہمارے مسلمان لیڈروں نے، مسلمانوں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت کی قرآن سے بھی اعتماد اٹھانے کے لیے نا، انہوں نے ایک اپنا قرآن بنایا امریکہ والوں نے، لیکن قرآن پاک کا تو چیلنج موجود تھا۔
قرآن نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا ان مکی والوں کو، تم کہتے ہو کہ یہ نبی کا بنایا ہوا ہے۔ فرمایا پھر ان کو میرے نبی کہہ دو نا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ 15واں سپارہ ہے۔ آپ میرے نبی، میرے حبیب، ان کو کہہ دیجئے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر سارے جن اور انسان اس بات پر اتفاق کر لو کہ ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مانند کوئی لے آئے، ہم قرآن اس کی مثال کتاب کوئی لے آئے، فرمایا کہ سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر سارے مل کے ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہو نا، سارے مل جاؤ، جنوں کو بھی ساتھ لے آؤ، تو قرآن کا مقابلہ تم اس جیسا قرآن لے آؤ۔ اب یہ قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے بات کی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے پھر اور تھوڑی سی خفت کر کے کہا پورا نہیں لا سکتے ہو، فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ چلو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اور صرف آپ نہیں سب کو بلا لو۔ کن سب کو بلا لو؟ جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو، جن کو اپنا مددگار سمجھتے ہو، ان کو بلا لو۔ اس پر بھی نہ ہوا، پھر اللہ نے کہا چلو ایک اور چھوٹ دے دیتے ہیں۔ پہلے سپارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، تیسرا رکوع ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس کتاب کے اندر جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ پر نازل کی ہے، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ ہماری کتاب نہیں، یعنی اللہ کہتے ہیں تمہیں شک ہے کہ یہ نبی نے آپ بنائی ہے، تو پھر فاتوا بسورۃ من مثلہ، چھوٹی سی صورت کے ساتھ مقابلہ کر کے چھوٹی سی صورت لے آؤ، یہ انا اعطیناک الکوثر، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اب اللہ نے ساتھ خبر دی، ان کو تو کہہ دیا مکے والوں لے آؤ، ساتھ یہ نہیں کہا کہ صرف تم، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن جن کو اپنا تم معبود سمجھتے ہو، او یہودیوں تم بھی مل جاؤ ان کے ساتھ، تم عزیر علیہ السلام کو اپنا معبود سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے، اس کے سجدے کرتے ہو، اس کی منتیں اس کے نام کی دیتے ہو، اپنی حاجتیں ان سے مانگتے ہو، حالانکہ وہ ایک اللہ کا نبی تھا، وہ تو یہ نہیں کہہ کر گیا۔ عیسائیوں تم بھی ساتھ مل جاؤ، اپنے معبود جس کو عیسیٰ کو تم معبود سمجھتے ہو، اپنے مریم کو صدیقہ کو معبود سمجھتے ہو، ان کو بھی ساتھ لگاؤ۔ او مکے والوں، تم اپنے 360 لات منات عزا اور ابراہیم علیہ السلام کی صورت بنا کر جو مکے میں لٹکائی، خانہ کعبہ میں لٹکا رکھی ہے، اسماعیل علیہ السلام کا نقشہ اور صورت بنا کر جو خانہ کعبہ میں لٹکا رکھا ہے، ان کو بھی ساتھ بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا سب کو اکٹھا کرو، ایک صورت تو اس کے مقابلے میں لاؤ۔ جب کہتے جو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر مقابلہ کرو، نبی بھی تمہارے مکہ سے، تمہارے خاندان سے کسی کا بیٹا، کسی کا پوتا، کسی کا بھتیجا اور کسی کا باپ اسی خاندان سے ہے، عرب سے ہے، قریش سے ہے، اگر وہ یہ کلام بنا سکتا ہے تو پھر تم بھی بنا کر لاؤ نا، اگر نہ لا سکو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کرو تو یاد رکھو تم کر سکتے بھی نہیں ہو۔ یہ قرآن کی سچائی، آج تک کوئی ایک صورت نہیں اس کے مقابلے میں لا سکا۔ امریکہ نے بھی بنایا نا، تو انہوں نے جو بنایا تو چند مہینے چلا اور پھر وہاں ہی رک گیا، کیونکہ وہ اپنی بنائی ہوئی بات تھی۔
اس کے اندر جو کچھ تھا فضولیات تھی. خود امریکہ کے لوگوں نے بھی اس کو مطلب یہ قبول نہیں کیا، خود اس عیسائیت نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. تو اللہ کے کلام کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک صورت اللہ رب العزت نے ایسی اتار دی، مکہ والوں نے جس وقت اس کو دیکھا تو اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو اللہ نے اس میں کتنے مضمون بیان کیے؟ جی 3 مضمون بیان کیے. اس کی عظمت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس طرح سمجھیں کہ یہ 3 مضمون چند الفاظ کے ساتھ، چونکہ اللہ کا کلام، یہ اللہ بات مختصر لیکن اس کا مضمون بڑا عجیب ہوتا ہے. کلام جو اللہ کا ہے جملے مختصر ہیں لیکن پورے کا پورا ایک دین اور شریعت کو اللہ نے اس کے اندر بند کر کے رکھا ہے. اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس پر مہینوں لگتے ہیں. مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر میں کیا کچھ لکھا ہے، لیکن پھر بھی تو انتہا نہیں ہو سکتی. تو میں نے مختصر کہا کہ 3 مضمون یاد ہونے چاہیے. پہلا مضمون اس میں کیا آیا؟ پہلی بات بیان کی اللہ کے نبی کی شان. بیان کون کرنے والا ہے؟ بولو. جو شان نبی کی اللہ بیان کر سکتا ہے ہم بیان کر سکتے ہیں؟ جی. جس نے اللہ نے جو شانیں دی ہیں، جو وہ شان بتاتا ہے، وہ حقیقت بتلاتا ہے، وہ تو کوئی انسان اس کی شان بیان کر ہی نہیں سکتا. قرآن سارا نبی کی شان ہے، قرآن سارا نبی کی شان ہے. آج لوگ جو ہے نا کچھ ادھر ادھر کی جوڑ جاڑ کے اور عقائد کو غلط کرتے ہیں. بھائی حضور کی شان اگر دیکھنی ہے تو قرآن سے کوئی اچھی شان ہو سکتی ہے؟ قرآن سارا ہی تو نبی کی شان کو بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے والی اللہ کی ذات ہے. جس اللہ نے نبی کو بنایا، جس اللہ نے پیارے پیغمبر کی آنکھیں بنائی، جس رب ذوالجلال نے اپنے نبی کا ناک بنایا، دانت مبارک بنائے، داڑھی مبارک بنائی، سر مبارک بنایا، بال بنائے، ہاتھ بنائے، جن کی ہاتھ کی نرمی کو آپ کا خادم خاص حضرت انس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے نرم ریشم بھی کوئی نہیں پایا. یہ بنانے والی اللہ کی ذات خود جو بیان کرتی ہے، ان سے کوئی اللہ سے کوئی بڑھ کر شان بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ شان کیسے بیان کی؟ انا اعطیناک الکوثر. یہ اس وقت کہا تھا نا جس وقت نبی پاک علیہ السلام پر مشرکین طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے. کبھی کہتے تھے یہ اس نے قرآن آپ بنایا، کبھی کہتے تھے یہ خود شاعر ہے اور یہ شاعرانہ کلام ہے، کبھی کہتے تھے یہ پاگل ہے نعوذ باللہ، کبھی کہنے لگے جی یہ جھوٹا ہے. اللہ نے اس صورت کو اتارا اپنے نبی حبیب کو تسلی دینے کے لیے. یہ تجھے کچھ بھی کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم نے تو آپ کو بڑا عظیم مرتبہ عطا کیا ہے. ان کے کہنے سے آپ کے مقام اور مرتبے میں کمی نہیں آئے گی. ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کیا چیز ہے؟ بڑی تفاسیر میں بہت کچھ لکھا ہے، 2 باتیں ذہن میں رکھ لے. کوثر، حوض کوثر، نہر کوثر، جو اللہ رب العزت نے جنت سے نہر بنائی اور وہ آتی ہے میدان محشر میں. حدیث کے اندر آتا ہے جہاں پر بندے قبروں سے اٹھیں گے تو پہلے جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہونے کے بعد پھر آگے جنت ہے یا دوزخ ہے. میدان محشر اس دن جو دن ہوگا 50,000 سال کا دن ہوگا ایک، اور سورج جو ہے وہ نیزے کے برابر قریب آیا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. اب اس سورج کی گرمی، زمین کا تپا ہوا ہونا، اب آپ سوچ لیں کہ اس وقت کتنی گرمی ہوگی. آج پتہ نہیں ہزاروں میلوں کے دور پر ہے نا، تو پھر بھی ہاڑے لیے جو تو وہاں پہ ہر بندہ ایسا چیز کہہ جی بہت بڑی گرمی ہے جی، جیٹھ ہے جی بہت بڑی گرمی ہے جی، بہت بڑی گرمی جی، ساڑ کے رکھ چھوڑا سی ان جو گلا ہوئی ہیں نا کہ نہیں ہوئی ہیں. تو کتنے میلوں کے حساب پر پنکھے لگے ہوئے ہیں، پانی موجود ہے، لیکن وہاں تو یہ صورت نہیں ہوگی. اس وقت اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور اس کوثر کو ہم نے ایسا عظیم بنا دیا، اتنا انعام آپ کو دے دیا کہ اس 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، جس خوش نصیب نے آپ کے ہاتھ سے اس دن پانی کو پی لیا،
فرمایا نبی علیہ السلام نے میں وہاں پر کھڑا ہوں گا، میرے دائیں بائیں جو ہے نا صدیق اور عمر کھڑے ہوں گے، میرے دائیں بائیں جی صدیق و عمر کھڑے ہوں گے، اور ہم لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہاں پر جو پیالے اور جو گلاس ہوں گے نا کعدد نجوم السماء، اس تعداد میں ہوں گے جس طرح کے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ اب کسی کو پتا ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ اتنی تعداد ہوگی ان کی، اور پلانے والے ہم موجود ہوں گے۔ خوش نصیب تو وہ ہوں گے نا کہ جو ان کے ہاتھوں سے پانی لے لے، ان کے ہاتھوں سے پانی لے لے۔ وہاں بھی نبی تک پہنچنے کے لیے، نبی سے پیالہ لینے کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے صدیق عمر، پہچان رہے ہوں گے کہ کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا۔ یہ ہوگا، حضور نے بیان کیا۔ اب وہاں پر یہ پانی ہوگا نا، حضور دے رہے ہوں گے۔ جب حضور نے یہ بات بیان کی کہ اللہ نے مجھے کوثر نصیب فرما دیا ہے، اور وہ کوثر ہے حوض کوثر، تو میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، اور جس نے ایک مرتبہ پی لیا میدان محشر کے اندر پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور وہ آگے جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی امت کو وہاں پانی پلاؤں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر انسان وہاں پر ہوں گے، قیامت تک آنے والے انسان تک اربوں خربوں لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ ان کو آپ پانی پلائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری کی روایت آتی ہے، آپ یہ بتائیں ایک میدان ہو، اس میں لاکھوں گھوڑے ہوں، سارے ہی سرخ یا سارے ہی سیاہ، بالکل ایک آدمی کا گھوڑا ایسا ہو کہ جو سرخ ہے یا سیاہ ہے لیکن اس کے پاؤں ماتھا سفید ہو۔ ہمارے ہاں تو اس ایسے جانور کو پنج کلان کہتے ہیں، کوئی ذمہ دار ہو تو کیوں جی اے جی مجھ آ جو لینا تے بڑے آتے نہیں جی زبردست مجھ آدھی سوچ پنج کلان آنے ہوئے، بڑی اچھی مانجے، یہ بڑی اچھی صفت ہوتی ہے ذمہ دارہ دے۔ ہاں نوجوانوں کی پتہ ہے نہ جناب مجھ نہیں رکھی یا گاں مجھ، تو پنج کلان ہوں گے۔ میرے فرمایا کہ میرے جو اسی طرح جیسے وہ گھوڑا ایک ان لاکھوں گھوڑوں میں پہچانا جائے گا، کیونکہ اس کا باقی رنگ تو باقیوں کی طرح ہے لیکن اس کے پاؤں بھی سفید ہیں اور اس کا ماتھا بھی سفید ہے۔ اور میں میرے امتیوں کا یہ اعزاز ہوگا کہ وہاں ان کے وضو والے اعضاء کیا ہو رہے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے۔ غر محجلین، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، غر محجل ہوں گے، یعنی ان کے منہ دھوتا ہے نا بندہ، یہاں سے چمک اٹھ رہی ہوگی، بازو دھوتا ہے نا، بازو چمک رہے ہوں گے، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کیا ہوں گے؟ حضور نے فرمایا یہ دھونے والے کے چمکیں گے، صرف مسا کر لیا نہیں چمکیں گے، جس نے دھوئے ہیں نا۔ حضور فرماتے ہیں دھوتا ہے جو بندہ، ہاتھ دھوتا ہے نا تو گناہ نکلتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے تو گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ منہ دھوتا ہے یہاں تک کہ اس کے گناہ آنکھوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ بظاہراً چونکہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ناخنوں کے نیچے پانی نہیں جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاؤں کو اور ہاتھوں کو دھونے سے گناہ نکلتے ہیں۔ اسی طرح پاؤں اور ہاتھ چمکیں گے بھی تب کہ جب وضو میں دھوئے جائیں گے۔ آپ حضرات دھوتے ہیں کہ نہیں دھوتے؟ تو جڑا کدے نماز ہی نہیں پڑھی وہ وضو کیا کر سکتے؟ وضو تو تب کرے گا نمازی ہوگا، اب نماز پڑھے گا تو وضو کرے گا۔ کل نبی پاک علیہ السلام میدان محشر میں پہچان لیں گے، خدا نہ خواستہ اس نے کبھی وضو کیا ہی نہیں ہے تو پہچان ہوگی جی، تو وہ تو بیچارہ پھر حوض کوثر جیسی نعمت سے کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ تو وہاں سے اللہ کے نبی سے اس نعمت کو پانے کے لیے ضروری یہ ہے
کہ ہم وضو کا اہتمام کریں. جب وضو کا اہتمام کریں گے تو نماز کا بھی اہتمام ہوگا. اور نماز جو کہ ایک فرض ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، فرمایا نماز کی چابی جو ہے نا وہ طہارت ہے، یعنی وضو کرنا ہے. اور نماز کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز جنت کی چابی ہے. نماز کی چابی جی کہو جی، نماز کی چابی وضو، اور جنت کی چابی نماز. اب نماز کی چابی تب بنے گی وضو ٹھیک ہوگا. اب وضو ٹھیک نہیں ہے. حدیثوں میں آتا ہے، قرآن نے کہا ہے پاؤں کو دھو، اور ایک بندہ پاؤں دھوتا نہیں ہے، جرابیں پہنتا ہے، اس پر مسح کر لینا. جی سردی، یا مطلب یہ ہے کہ پاؤں پر ہی مسح کر لیتا ہے. بھائی مسح آیا سر کے لیے، مسح آیا موزوں کے لیے، مسح آیا ہے پٹی پر. اگر آپ کو زخم ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ نہیں دھو سکتے ہیں، زخم نقصان کرتا ہے، شریعت کہتی ہے اس پر آپ مسح کر لیں. لیکن پاؤں زخمی نہیں، کچھ نہیں، تو ان پر مسح کہاں آ گیا؟ تو وضو اتنی اہمیت والی عبادت ہے، اتنے اہمیت والا کام ہے، کیونکہ نماز کے لیے چابی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت کہتے ہیں میرا نبی اپنی امتیوں کو پہچانے گا اور حوض کوثر پر بلا کر ان کو کیا کرے گا؟ پانی پلائے گا. دعا کیا کریں اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. اس لیے وضو کا اہتمام کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا والوں وضو اہتمام سے کیا کرو، اس باغ وضو کیا کرو، کامل طریقے سے وضو کیا کرو. اس میں فرائض کا بھی لحاظ رکھو، سنن کا بھی لحاظ رکھو، مستحبات کا بھی لحاظ رکھو. اللہ رب العزت اس میں اتنا، دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ چھوٹے گناہ اس سے معاف ہیں، اور آخرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی پہچان کر بلائے گا یہ میرا امتی ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ. اپنے ہاتھ سے یا صدیق اکبر کے ہاتھ سے، فاروق اعظم کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو وہاں پر پانی نصیب فرمائے گا. تو یہ ہے کوثر جو اللہ رب العزت نے شان والے نبی کو دے کر عظمتیں اور شان کو کر دیا. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کہا کرتے، کوثر سمجھ گیا؟ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کوثر ایک دنیا میں ہے اور ایک آخرت کا ہے. ایک دنیا کا کوثر ہے اور ایک آخرت. آخرت کا بھی جو کوثر ہے جس کا میں نے بیان کیا، جس سے ایک دفعہ جس نے پی لیا تو اس کی پیاس کبھی اس کو نہیں لگے گی. اور دنیا کا بھی کوثر اللہ نے ایک رکھا ہوا ہے، جس نے اس سے بھی ایک دفعہ پیاس بجھا لی تو اس کی پیاس کبھی پھر نہیں لگے گی اس کو. اور وہ دنیا کا کوثر قرآن پاک ہے. دنیا کا کوثر یہ شیخ کہا کرتے تھے. دو کوثر ہو گئے، ایک دنیا کا، اور اس سے پیاس کیسے بجھتی ہے؟ اس سے یہی پیاس ہے. اس کی بات کو جو سمجھ گیا ہے نا، اب اس کو پھر کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. قرآن نے جو عقیدہ بیان کر دیا رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، اب جس نے اس کو مان لیا، اس پانی کو پی لیا، یقین کر لینا کہ پھر وہ استاد محترم شیخ کی بات نقل کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ اتنا میٹھا ہے، توحید والا، شرک کی نفی کرنے والا، جس کو سمجھ آ جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس سے آگے پیچھے ہو جائے. لیکن اگر نہ سمجھ آئے تو یہ اتنا کڑوا ہے نا کہ پھر اس کو سننے والا جو اس کو مانتا نہیں، سمجھتا نہیں نا، تو وہ بات بات پر مطلب یہ ہے نا کہ ایسے بھاگتا ہے کہ فرت من قصبرہ. جس طریقے سے شیر سے مطلب یہ ہے نا کہ کوئی بکری یا اس کے وہ ہوتے ہیں جنگل میں اور زیبرے، وہ جس طریقے سے بھاگتے اور بھٹکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہے، اس کی مٹھاس جس کو ایک دفعہ آ جائے. اور سب سے میٹھا مسئلہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یہ قرآن بیان کرتا ہے. تو اور باتیں تھے کہ یہ دنیا کا کوثر، اس کو بھی اپنے سینے میں اتار لو، اور کل قیامت کا کوثر بھی اسی بنا پر ملے گا، اس سے بھی کل پیاس بجھ جائے گی. آج دنیا میں عقیدے کی پیاس، عمل کے درست ہونے کی پیاس جو ہے وہ تم بجھا لو قرآن کریم کے ذریعے. کل جو ہے اللہ رب العزت جو جسمانی پیاس ہوگی نا، وہ اس حوض کوثر کے ذریعے تمہاری اللہ بجھا دے گا. تو اللہ نے انا آتیناک الکوثر، آپ کو کیا عطا کیا؟ کوثر.
جب یہ نعمت اتنی بڑی دے دی ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے نا اعزاز کے لحاظ سے، اتنا اس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ تو عام سی بات ہے، جتنا بڑا عہدے پر ہوتا ہے اتنا اس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے۔ نبی بڑے عہدے پر ہیں، نبی بڑی عظمتوں والے ہیں، اس لیے پروگرام بتایا کہ آپ کا پروگرام بھی بہت عظیم ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لفظی معنی تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ علماء کرام معنی کرتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ بدنی عبادت بھی صرف اللہ ہی کے لیے کریں، وانحر، اور مالی عبادت بھی صرف اللہ ہی کے لیے کریں۔ جیسے کہ وہ 8ویں سپارے میں آتا ہے، آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہ میرے نبی ان صلاتی، بے شک میری نماز یعنی بدنی عبادت، ان صلاتی و نسکی میری قربانی یعنی میری مالی عبادت، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ صرف کس کے لیے؟ لا رب العالمین، وہ اللہ جو سارے جہانوں کے پالنے والا رب ہے، اس کے نام پر میری زندگی، اس کے نام پر میری موت، اسی ہی کے لیے میری نماز، اسی ہی کے لیے میری قربانی، یعنی اسی ہی کے لیے میری بدنی عبادت۔ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جانا یہ بھی بدنی عبادت ہے، رکوع کر لینا یہ بھی بدنی عبادت ہے، سجدے میں چلا جانا یہ بھی بدنی عبادت ہے، اور ادب و احترام کے ساتھ نیند باندھی ہوئی ہے تشہد کی حالت میں بیٹھ جانا یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور وَنُسُكِي میری مالی عبادت، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں صدقات نفلیہ ہیں، اس میں منت ہے، منوتی ہے، نظر ہے، نیاز ہے، یہ صرف کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر پھر تیرے لیے پروگرام، تیرا منشور یہ ہے کہ عبادت تیری ہو بدنی تو صرف کس کے لیے؟ اب آپ بھی اس طرح کرنا ہے، اوروں کو بھی اسی پر لگانا ہے، آپ بھی یہ کچھ کرنا ہے، اوروں کو بھی اس پر لگا۔ وَانْحَرْ، اور تیری بدنی عبادت مالی بھی عبادت صرف کس کی؟ لِرَبِّكَ، دونوں کے ساتھ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب یہ نماز سب کچھ اللہ کی رات کے لیے، نماز کے جتنے افعال ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اگر یہ غیر کے لیے کر دیے جائے نا تو پھر نماز کا جو سبق بندہ پڑھتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، اس لیے پھر گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ عبادت رب کی ہے، بدنی، مالی اور مطلب زبانی، سارے حضرات التحیات للہ پڑھتے تو رہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کسی موقع پر مولانا نے نماز کا ترجمہ بیان کیا ہی ہوگا، نہیں کیا تو ایک درس اس پر بھی رکھے جی۔ تو نماز کے اس لفظ کا معنی آپ نے کیا ہوگا، نہیں تو دیکھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر نمازی جس طبقے کے ساتھ بھی ہے جو نماز پڑھتا ہے، ہر نمازی یہ بیٹھ کر اقرار کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک الملک، میری زبانی عبادتیں بھی صرف التحیات للہ، زبانی عبادتیں صرف تیرے لیے، والطیبات والصلوات، بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، والطیبات، مالی عبادتیں بھی صرف زبان سے کوئی پکار ہوگی یا اللہ مدد، یہ عبادت ہے، یا اللہ مہربانی فرما، یہ عبادت ہے، یہ ہوگی یا اللہ صرف کس سے؟ تجھ سے ہوگی۔ بدن سے سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، یہ اللہ صرف، مال سے زکوٰۃ ہے تیرے نام پر ہے، اگر نظر ہے، نیاز ہے، اللہ تیرے نام پر ہے، شیرینی ہے اللہ تیرے نام پر ہو، یہ اقرار بندہ نماز کے اندر کرتا ہے۔ اس لیے نماز جو کہ بہت اہم ترین عبادت ہے،
فرمایا فصلی لربک وانحر، یہاں بھی ہے بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی صرف کس کی؟ جی یہ پروگرام دیا ہے۔ اب حضور اس کو پورا کر کے گئے، حضور پورا کر کے گئے، آپ اس پر پابند رہے اور اوروں کو اس پر لگا کر گئے۔ اب جس نے حضور کے پروگرام کو مان لیا نا، وہ کل حوض کوثر کے اس جام کا اپنے آپ کو مستحق بنا چکے ہیں۔ لیکن جنہوں نے نبی کے پروگرام کو نہیں مانا، وہ وہاں حوض کوثر کا جام نہیں پی سکیں گے، محروم رہیں گے۔ ہر وقت یہ دعا کیا کرو، دعا میں یہ کہا کرو مالک الملک کل قیامت کے دن ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے حوض کوثر سے، آپ کے ہاتھوں سے ہمیں بھی وہ جام پینے کا موقع نصیب فرمانا۔ انسان مانگے نا اللہ سے، اس کے لیے پھر کوشش کر رہے، کوشش یہی ہے فصلی لربک وانحر، عبادت ہو بدنی مالی جانی ہر لحاظ سے کس کی ہونی چاہیے؟ انہیں وہ اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ فرمایا جب یہ کرو گے میرے نبی، کافر یہ کہہ رہے تھے یار اس کی باتوں کو چھوڑو، دن بدن یہ کہتا ہی جاتا ہے مانتا نہیں ہے، ہم نے ہر طرح اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس سے بائیکاٹ کرو، اس کو چھوڑ دو، اس کی باتوں کو نظر انداز کرو۔ کیوں جی؟ یہ ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، مکی زندگی تھی، چھوڑو اس کو، ہے تو ہمارے خاندان کا ہے، بھتیجا ہے، لیکن دیکھو اس کے جو بچے تھے بچپن میں فوت ہو گئے، بچہ ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ جس سے نسل چلے، نسل چلتی ہے بچوں سے، تو یہ اس کے بچہ ہے کوئی نہیں، فوت ہو گئے تھے، 3 تھے یا 4 بچے تھے، وہ چھوٹے بچپن کی حالت میں فوت ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، دنیا کو اللہ نے دکھانا تھا میرا نبی ہے تو بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، لیکن موت و حیات کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر نبی کے پاس موت و حیات کا اختیار ہوتا تو اپنے بچوں کو مرنے دیتے؟ جی بچے گود میں ہے نا، گود میں روتا، میں نے پیچھے میرا خیال واقعہ بیان کر دیا، گود میں اٹھایا ہوا نا، سانس نکل رہا ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہ رہے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو رہی، لیکن کیا کہتے ہیں، اے ابراہیم کر کچھ نہیں سکتے، تیری جدائی پر بڑا غم ہے، کر کچھ نہیں سکتے۔ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے نبی بھی کیا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، ورنہ حضور تو کافروں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ تو ختم ہو جائے گا، نام بھی نہیں رہے گا، بچے جو نہیں ہیں، نسل نہیں ہوگی، نام رکھتے ہیں نا، بعض کہتے ہیں نا، عام لوگ یہی ہے نا، ہمارا بھی ماحول یہی ہے، دیکھیں جی اس کی اولاد ہوگی، بچے ہوں گے تو اس کا نام زندہ رہے گا۔ اچھی اولاد اپنے ماں باپ کا نام زندہ رکھتی ہے، یہ ہوتا ہے، برے ہوں تو برائی والا زندہ ہو جاتا ہے، نہیں تو اچھائی والا اچھے ہوں تو زندہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں کو ایسی اولاد نصیب فرمائے جو اچھا نام قائم رکھے، اپنے آپ کو اچھائی نصیب ہوگی تو پھر وہ بھی اچھا قائم کریں گے۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، چھوڑ دو اس کو۔ رب ذوالجلال نے قرآن اتارا، آپ ان کی بات کی فکر نہ کریں، ان شانئک ھو الابتر، میرے نبی بے شک تیرا انجام، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام و نشان نہیں ہوگا، میرے ہاں تیرا انجام یہ ہے کہ تیرا نام جہاں میرا ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، نام و نشان ان کا مٹ جائے گا۔ نام و نشان آج دنیا میں، ابو جہل مکی کا سردار تھا، ابو لہب بھی بڑا چودھری تھا اور بڑا سردار قسم کا آدمی تھا، قریشی تھا، نبی کا چچا تھا، تو معمولی ابو لہب خوبصورت اتنا تھا کہ ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ چہرہ اس کا سورج کی طرح چمکتا تھا، ابو لہب شولوں والا، شولوں کا باپ، خوبصورتی بھی تھی، چیئرمینی بھی تھی، بڑے لوگ تھے قریشی، اس وقت سب سے زیادہ اعلیٰ سمجھے جاتے تھے قریشی خاندان، اور حضور کا خاندان تھا یہ۔ لیکن آج کافر بھی ابو لہب نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کبھی سنا ہے کس کافر نے نام رکھا ہو؟ ابو جہل کسی کافر نے نام رکھا ہو، عتبہ اور شیبہ کسی کافر نے نام رکھا ہو، یہ بڑے بڑے کافر تھے نا، کسی نے نہیں، لیکن محمد
اللہ اکبر۔ محمد کو تو اللہ نے اتنا عام کر دیا۔ پچھلے کچھ دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ دنیا میں خاص کر یورپی ممالک کے اندر یہ دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ نام بچوں کا یا لوگوں کا کون سا نام ہے۔ جب ریسرچ کیا گیا تو بتایا گیا کہ سب سے زیادہ نام ان میں بھی کس کا ہے؟ محمد والا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا یہ تو کہتے ہیں آپ بے نام و نشان ہوں گے، یہ خود بے نام و نشان ہوں گے، تیرا نام تو رفعنا لک ذکرک، ہم تیرے تذکروں کو کیا کر دیں گے؟ بلند کر دیں گے، ہر طرف تیرا ہی نام ہوگا۔ اب دیکھیں اذان ہوتی ہے، اللہ کا نام ہے تو ساتھ جی اپنے نبی کی عظمتوں کو جانو بھائی، اللہ کا نام ہے تو ساتھ نبی کا نام ہے، کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا نام ہے ساتھ نبی کا نام ہے، اذان ہوتی ہے بچے کے کان میں تو اللہ کا نام ہے تو ساتھ رسول کا نام ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام ہے تو ساتھ رسول کا نام ہے۔ جس جگہ پر چلا جاؤ قرآن کریم ہے، جہاں اللہ کے تذکرے ہیں، اللہ کی توحید کے تذکرے ہیں، تو وہاں پر اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے تذکرے بھی اس انداز سے کرتے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی، والذی اللہ وہ ہے، اپنا ذکر کیا، ارسل رسولہ جس نے اپنے خاص رسول کو بھیجا ہدایت دے کر۔ کیوں بھیجا؟ دین حق دے کر، اس لیے دیا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ تو اللہ نے اپنا ذکر بھی ساتھ رسول اللہ کا بھی ذکر آتا ہے، تو یہ اللہ نے اپنے نبی کو عظمتیں بھی عطا کر دی، نتیجہ بھی بیان کر دیا۔ جس طرح دنیا میں ان کا نام و نشان مٹ گیا، اللہ نے آپ کے نام کو زندہ رکھا۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا حدیث میں، حضور نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، دعوت الی ایمان اسلام دی۔ حضور نے اپنے دور میں، اللہ اکبر، جس وقت مکہ فتح ہو گیا نا مکہ، تو آپ علیہ السلام نے اس سال پھر باہر ممالک کے جو بادشاہ تھے نا، کیسر و کسریٰ، روم کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، یہ اس وقت سپر طاقتیں سمجھی جاتی تھی، حبشے کا بادشاہ، ان کو حضور خط لکھتے تھے، جس میں خط میں یہی ہوتا تھا اسلام کو قبول کر لو تو بچ جاؤ گے، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، اور تمہارے جو تابع لوگ ہیں ان کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ مضمون کا یہ خط کا مضمون یہی ہوتا تھا۔ تو کسریٰ کو جب خط پہنچا نا، یعنی ایران کے بادشاہ کو، یہ اس وقت سے ظلم کر رہا ہے، اس وقت سے یہ ظالم ہے، کسی بادشاہ نے بھی نبی کے خط کو توڑا نہیں، کسی بادشاہ نے، سب کو خط گئے تھے۔ ایک ہی یہ ایران کا بادشاہ تھا جس نے حضور کے خط کو پھاڑ دیا۔ جب حضور کو خبر ملی نا کہ میرے خط کو اس نے پھاڑ دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کی حکومت کو بھی ایسے ہی توڑ جس طرح اس نے میری خط کو توڑا ہے۔ حضور کو بڑا دکھ ہوا کہ خط توڑا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ آج اس کسریٰ کا نام نہیں ہے، محمد کا نام جگہ جگہ ہے۔ دعا کیسے قبول ہوئی؟ اللہ نے کیسے کیا؟ کمال ہے، واقعہ بڑا لمبا ہے، ذہن میں آ گیا۔ بیٹا اس کا اس کے خلاف ہو گیا، بڑی کہانی ہے، بخاری میں آتی ہے۔ بیٹا اس کا اپنے باپ کے خلاف ہو گیا، بادشاہ کے، اور بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ حضور کی بد دعا تو لگ گئی، بیٹے نے قتل کیا۔ اب بیٹے کا کیا بنا؟ اس نے ایک دوائی بنائی ہوئی تھی، زہر، اور اس بوتل پر لکھا ہوا تھا جس میں زہر بنائی تھی اس نے، بادشاہ نے، اس پر لکھا ہوا تھا یہ طاقت کی دوائی ہے، بڑی طاقت کی، بڑا مجرب نسخہ ہے، اور یہ اپنی اس خاص الماری میں رکھی ہوئی تھی۔ جس وقت بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، حکومت پر فائز ہو گیا نا، سارا کنٹرول سمجھا لیا، تو ادھر نبی کی تو دعا تھی اللہ اس کی حکومت کو ہی تباہ کر دے، نسلیں بھی تباہ ہو جائیں۔ تو اس شخص نے دیکھا، بیٹے نے دیکھا کہ یہ تو بڑی طاقت والی دوائی ہے، تو اس نے اس کو پیا تو مر گیا، یہ بھی مر گیا۔ اب اس کے بعد بخاری میں آتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ حکومت پر فائز ہو گئی، اس نے حکومت سنبھال لی۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے بخاری میں،
فرمایا نبی علیہ السلام کو جب خبر ملی نا تو حضور نے فرمایا کہ جس قوم کی حکومت عورت کے پاس چلی جائے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ جملہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ آج ان کیسر و کسریٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے مسلمان بھی کر رہے ہیں اور دوسرے طبقے والے لوگ بھی ذکر کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے۔ کچھ بدبخت آج بھی ہے جو حضور علیہ السلام کی توہین، کبھی ان کے خاکے بنا لیے، کبھی کیا کر لیا، کبھی کیا کر لیا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بھی اس طرح نہیں کر سکتے۔ ان کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس ہاتھ کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے طبقات ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو اسلام کو، اسلام والوں کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھ آئی تاریخ اسلام کو شروع سے دیکھا جائے تو وہ آج تک دیکھا جائے تو بات واضح ہو کر رہ جاتی ہے۔ نہیں تو یہ ابھی اسماعیل میاں کا واقعہ جو ہے اس کو دیکھ لو، یہ اس تاریخ کا سربراہ ہے جس تاریخ کو ایک مجاہدین کی تاریخ کہا جاتا ہے، جو حقیقتاً یہودیت کے خلاف اٹھی ہوئی ہے اور بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ اس کو کس نے مروایا، کس نے دھوکہ دیا؟ یہ ظاہری باتیں یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے محمد کے خط کو توڑا تھا، آج بھی وہی ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین اور ان کے قافلے کو بلایا تھا، خط لکھ کر 1200 خط لکھ کر بلایا تھا اور بلا کر شہید کر دیا تھا، آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی، قرآن کی عظمت سمجھنے کی، اپنے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن پاک کی اس سورت کی عظمت، اس میں 3 مضمون ہیں، ایک ہے نبی کی، دوسرا نبی کا، اور تیسرا بس یہ سورت آپ گلی گلی پھیلا کے رکھ دیں۔ اللہ کے نبی کی شان بھی اللہ خود بیان کرتا ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ مولی لیاقت ہے، یہ مولی عمر فاروق ہے، یہ نبی کی شان نہیں بیان کرتے۔ خدا کی قسم ہے صبح شام قرآن بیان کرتے ہیں، ہم تو یہ نبی کی تو شان بیان کرتے ہیں، نبی کی تو شان بیان کرتے ہیں، لیکن ہم بناوٹی نہیں، وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو رب نے بتایا ہے، جو رب نے بتایا ہے۔ ہم وہ نہیں شان بیان کرتے کہ جس طریقے سے یہودیوں نے اپنے نبی کی شان کو بیان کیا، شان لوگوں کو بتائی، کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ اللہ کے ساتھ ربوبیت میں شریک ہیں۔ عیسائیوں نے کہہ دیا ہم نبی کی شان کو بڑے، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو مانتے ہیں، اس لیے عظمت اس طرح مانتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے اختیارات میں ان کو ساتھ اپنے شریک کر لیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں میرے پیغمبر تو یہ کہہ کر گئے ہیں۔ بخاری کے اندر روایت آتی ہے لا ترونی کما ترت النصارى عیسیٰ ابن مریم، دنیا والوں میری شان ایسے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اتنا بڑھا دیا، ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے۔ میرے بارے میں اس طرح کا خیال نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں نبی پاک سے عشق بھی نصیب فرمائے، محبت بھی نصیب فرمائے، اور قرآن اصول کو اپنا کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔